اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیوز سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم امام علی اور جدید سائنس کے سلسلے کی ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج کا پروگرام امام علی بطور ENT اسپیشلسٹ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آج کی ویڈیو۔ امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ انسان تعجب کے قابل ہے کہ وہ چربی سے دیکھتا ہے اور گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے اور ہڈی سے سنتا ہے اور ایک سوراخ سے سانس لیتا ہے۔ امام علی علیہ السلام کا یہ قول سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس دور میں بھی انسان کو حیرت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم چربی یعنی فیٹ کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ نظر کا چربی سے تعلق ایک عجیب تصور ہے، یہاں تک کہ روزمرہ کی سائنس کے ماہرین کے لیے بھی یہ نظریہ باعث تعجب ہے۔ یہاں تک کہ میڈیکل سائنس سے تعلق رکھنے والے سائنسدانوں نے جب آنکھ پر ریسرچ کی تو انہیں معلوم ہوا کہ انسانی آنکھ کا 60% حصہ چربی سے بنا ہوا ہے۔ 7ویں صدی عیسوی کے لوگوں کے لیے یہ فرمان اور اس کی گہرائیاں یقیناً بہت تعجب خیز تھی۔ یقیناً آج جب سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے تو ایک عام آدمی بھی یہ سوال کر سکتا ہے کہ اگر ہماری آنکھ 60% چکنائی سے بنی ہے تو یہ ضروری نہیں کہ ہماری نظر چربی کی وجہ سے دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ یہ صلاحیت آنکھ کے باقی 40% حصے کی وجہ سے بھی تو ہو سکتی ہے۔ یہ ایک بہت درست سوال ہے کہ اگر ہماری آنکھ 60% چکنائی سے بنی ہے تو صرف اس بات کا غالب امکان تو کیا جا سکتا ہے کہ ہماری آنکھ کی بینائی چکنائی کی وجہ سے ہو، لیکن یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا۔ خود امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ صرف امکانات کی بنیاد پر فیصلہ کرنا انصاف نہیں، اس لیے اس کا جواب دینے کے لیے ہمیں انسانی آنکھ کی اناٹومی اور فزیولوجی میں تھوڑا گہرائی سے جانا پڑے۔ ہماری آنکھ کا اہم حصہ جو بینائی دیتا ہے ریٹینا ہے۔ اگر ریٹینا ہٹا دیا جاتا ہے یا اسے نقصان پہنچتا ہے تو آپ اندھے ہو سکتے ہیں۔ ریٹینا کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک حصہ آپ کو اندھیرے میں دیکھنے میں مدد کرتا ہے اور دوسرا حصہ آپ کو روشنی میں دیکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ ریٹینا کا آخری حصہ جو آپ کو روشنی میں دیکھنے میں مدد کرتا ہے اسے میکولا کہا جاتا ہے اور آنکھ کا یہ سب سے زیادہ بینائی دینے والا حصہ ہے۔ انسان کے دن میں یعنی روشنی میں دیکھنے کی تمام تر ذمہ داری اسی میکولا کی ہے۔ اگر میکولا ختم ہو جائے تو آپ اندھے ہو جائیں۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری آنکھ میں میکولا کی وجہ سے بینائی ہے۔ بوڑھے لوگوں کی ایک بیماری جسے AMD یعنی ایج ریلیٹڈ میکولر ڈی جنریشن کہا جاتا ہے، بوڑھے لوگوں کے میکولا کے کم یا آہستہ آہستہ ختم ہو جانے کی وجہ سے یہ پیدا ہوتی ہے اور اس طرح کچھ بزرگ بتدریج اندھے ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ میکولا کس چیز سے بنتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ انسانی چربی یعنی فیٹ کی اس خالص ترین شکل سے بنتا ہے جسے فیٹی ایسڈ کہتے ہیں۔ میکولا کا بنیادی فیٹی ایسڈ جو اومیگا 3 فیٹی ایسڈ گروپ سے تعلق رکھتا ہے، اگر اس قسم کی فیٹ یا فیٹی ایسڈ کو کھانے میں شامل کر لیا جائے تو ہم کبھی بھی AMD یعنی بڑھاپے کے اندھے پن کا شکار نہیں ہوتے۔ مچھلی کے تیل اور دیگر چکنائیوں میں یہ ایسڈ موجود ہوتا ہے۔ حیرت انگیز طور پر ماہرین امراض چشم AMD بیماری سے بچنے کے لیے بوڑھوں کے لیے ایک خاص اور صحت مند چکنائی والی خوراک تجویز کرتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ امام علی علیہ السلام اپنے زمانے کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور میڈیکل سائنس سے کس قدر آگے تھے اور ان کے کلام میں عقلوں کو دنگ کر دینے والی حکمتیں پائی جاتی ہیں۔ ناظرین، اب ہم امام علی کے اس کلام کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں جس میں امام نے فرمایا ہے کہ انسان گوشت سے گفتگو کرتا ہے۔ امام کا یہ فرمان انتہائی عجیب ہے کہ امام نے صراحتاً گفتگو کے لیے لفظ گوشت کا استعمال کیا ہے، حالانکہ اگر امام چاہتے تو لفظ زبان کا استعمال بھی فرما سکتے تھے۔ انسانوں میں آواز ٹریچیا کے ایک خاص حصے میں پیدا ہوتی ہے جسے لارنکس کہتے ہیں۔ انسانی پھیپھڑوں سے ہوا دباؤ یعنی پریشر کے ساتھ باہر آتی ہے اور عموماً ایسا اس وقت ہوتا ہے جب ہم بولنا چاہتے ہیں۔ ہوا کا یہ پریشر آواز پیدا کرنے والے لارنکس میں پلیٹوں کو ہلاتا ہے۔ ہم سپیچ آرٹیکلز کی مدد سے دماغ سے بروکاس ایریا سے آنے والی ہدایات کے ذریعے آواز کو الفاظ میں تبدیل کرتے ہیں۔ آواز کو الفاظ میں تبدیل کرنے والے پارٹس آف باڈی زبان، جبڑوں کے پٹھے اور ہونٹ ہیں۔ زبان ایک انتہائی پیچیدہ عضو ہے
جو 16 قسم کے عضلات سے بنی ہوئی ہے، اور انسانوں میں ذائقہ چکھنے کے سینسرز کے ساتھ ساتھ یہ بولنے کا اہم عضو بھی ہے۔ زبان کے بغیر آپ مشکل سے انگریزی کے 26 حروف میں سے صرف 5 ادا کر سکتے ہیں۔ زبان کے پٹھے انسانی جسم کے مضبوط ترین پٹھوں میں سے ہیں۔ جبڑے کے پٹھے انسانوں میں سب سے مضبوط پٹھے تصور کیے جاتے ہیں اور زبان کے بعد گفتگو میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور سب سے آخر میں ہونٹ ہیں جن کا شمار خالصتاً مسلز میں ہوتا ہے، یعنی ان تینوں زبان، جبڑے کے پٹھے اور ہونٹ کا شمار مسلز میں ہوتا ہے، بالکل اسی طرح کہ جیسے فیٹی ایسڈ چربی کی خالص ترین شکل ہے، اسی طرح مشابہت کے لحاظ سے یہ تینوں عضلات یعنی گوشت کی خالص ترین شکل ہیں۔ امام علی علیہ السلام کا فرمان آج کے اسپیچ تھراپسٹ کے لیے 100% درست ہے۔ اگر امام گوشت کی بجائے لفظ زبان استعمال کرتے تو یہ ایک بہت عام قسم کی گفتگو ہوتی، لیکن اپنے فکرے میں لفظ گوشت کے استعمال نے اس فرمان کو الفاظ کے زمانوں اور نسل انسانی کے وجود تک معتبر بنا دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام علی علیہ السلام کی باتیں صرف ان کے زمانے کے لیے نہیں تھیں بلکہ آنے والی تمام نسلوں کے لیے تھیں۔ انہوں نے آنے والی نسلوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے الفاظ کا استعمال کیا جو انہیں آنے والی نسل کا بھی حقیقی رہنما اور امام بناتا ہے۔ آئیے ناظرین، اب ہم دیکھتے ہیں کہ انسان ہڈی کے ساتھ کیسے سنتا ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم انسان ہڈیوں سے سنتے ہیں۔ امام کا یہ قول جدید ترین اناٹومی اور فلسفہ سماعت اور آڈیو فزیولوجی سے بالکل مطابقت رکھتا ہے۔ ہماری سماعت کا دار و مدار کان کے بیرونی حصے، درمیانی حصے اور اندرونی حصے پر مشتمل ہے۔ کان کا بیرونی حصہ نمائشی، جبکہ درمیانی حصہ کان کے ڈھول یعنی ایئر ڈرم اور 3 ہڈیوں پر مشتمل ہوتا ہے جسے کان کے اوسیکلز کہا جاتا ہے، جبکہ اندرونی کان کوکلیا یا لیبرنتھ پر مشتمل ہوتا ہے جس میں مایع ہوتا ہے۔ آواز کان کے پردے پر پڑتی ہے اور اس میں ارتعاش پیدا کرتی ہے۔ آواز کا یہ ارتعاش درمیانی کان کی 3 ہڈیوں کے ذریعے سیال سے بھرے ہوئے لیبرنتھ میں منتقل ہوتی ہے۔ اگر کان کی درمیانی ہڈیوں کو نقصان پہنچے تو انسانی سماعت مستقل طور پر کمزور ہو جاتی ہے۔ امام علی علیہ السلام کا یہ قول یقیناً اس صدی کے ENT اسپیشلسٹ کے لیے باعث تعجب ہے۔ تو ناظرین، اب ہم انسان کے سوراخ سے سانس لینے پر گفتگو کریں گے۔ امام علی فرماتے ہیں کہ ہم سوراخ سے سانس لیتے ہیں۔ یہ فرمان پھر عجیب ہے کیونکہ امام کو ایک سوراخ کی بجائے ناک کے 2 سوراخ کہنا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ وہ فرما رہے ہیں کہ ہم ایک سوراخ سے سانس لیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ برونکس کا حوالہ دے رہے ہوں۔ بہرحال ہم اسے اپنے پڑھے لکھے قارئین پر چھوڑتے ہیں کہ وہ اس فرمان کی گہرائی میں جائیں اور اناٹومی کے مطالعے سے امام علی کے فرمان کے اس حصے کے متعلق کچھ اسرار تلاش کریں۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے اسی طرح کے ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو ملتی رہے۔ فی امان اللہ۔